حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں دوست 3 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی فرینڈز کی 3 قسمیں. ایک دوست تم سے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ. ایسا آدمی جب قبر میں پہنچتا ہے تو وہ دوست اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. دوسرا دوست وہ تم سے کہتا ہے تمہارا بس اتنا حصہ ہے جتنا تم نے غریبوں کو دیا، اور جو کچھ تم نے نہیں دیا اپنے پاس رکھا وہ تمہارا نہیں. اس دوست کا نام مال ہے. یعنی ایک انسانی دوست ہے جو زندگی میں ساتھ دیتا ہے، مرنے پہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے. دوسرا مال ہے جو اگر تو اچھے کاموں میں لگا دیا جائے، دوسروں پہ خرچ کیا جائے تو بعد میں بھی کام آئے گا، اور اگر صرف اپنی ہی ذات پر خرچ کر دیا اور اپنی خواہشات کے پورا کرنے پر تو اس سے کیا ہوگا، وہ بعد میں کام نہیں آئے گا. اور تیسرا دوست تم سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اس جگہ بھی جہاں تم داخل ہوگے، اس جگہ بھی جہاں سے تم نکل کر جاؤ گے، یعنی قبر. اس کا نام عمل ہے. آدمی حیران ہو کر عمل سے کہے گا بخدا ان تینوں طرح کے دوستوں میں سے تم میں حقیر اور معمولی چیز سمجھتا تھا، اور یہ میری بھول تھی. میں نے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے سب کچھ کیا، کوئی کام نہیں آیا، صرف عمل ہی ساتھ رہا. تو گویا ایک دوست انسان ہے، دوسرا مال ہے، اور تیسرا عمل ہے. انسان انسانی دوستوں کو بہت اہمیت دیتا ہے، مال کو بھی بہت چاہتا ہے، لیکن کام کرنا پسند نہیں کرتا جبکہ ساتھ اسی کو دینا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کے ان کاموں اور نیکیوں میں سے جن کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا یہ چیزیں ہیں. یعنی اپنی زندگی میں انسان ایسے کام کر جائے جس کا اجر و ثواب اس کو مرنے کے بعد ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ کام بتائے. اب یہ حدیث ہم سب کے لیے کہ وہ کون سے کام ہے جو آج ہم کریں تو ہمیں قبر میں بھی اس کا پروفٹ ملتا رہے گا، اس کا فائدہ ملتا رہے گا، کیونکہ عمل ہی ساتھ جائے گا نا. وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 وہ علم جس کو اس نے سیکھ کر پھیلایا، یعنی خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا یا پھیلایا. نمبر 2 نیک اولاد جو اپنے بعد چھوڑ گیا، کیونکہ وہ بھی جو کچھ کرے گی انسان کی کوشش ہوتی ہے نا اس میں شامل، کیونکہ اولاد کو سکھاتا ہے انسان طالب علموں کی طرح تربیت کرتا ہے، تو جو وہ کرے گی وہ بھی ثواب ملے گا اس. نمبر 3 قرآن مجید جس کا وہ دوسرے کو وارث بنا گیا، یعنی اس کے اپنا تھا جس سے پڑھتا تھا کرتا تھا، پھر وہ کسی کو دے گیا اور کوئی اور اس کو پڑھ رہا ہے. نمبر 4 مسجد جو وہ تعمیر کر گیا. نمبر 5 مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے گھر بنا گیا، یہ کوئی ہاسٹل بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسافر خانہ سرائے کچھ بھی ہو سکتا ہے. نمبر 6 نہر جاری کر گیا، یعنی پانی کا انتظام کر گیا. نمبر 7 صدقہ خیرات جو وہ اپنے مال میں سے اپنی تندرستی اور زندگی کی حالت میں نکال کے گیا، یعنی کہ مرتے وقت کہ یہ فلاں کو دے دو فلاں کو، وہ تو پھر ہو گیا اوروں کا. ان چیزوں کا اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا. یعنی یہ وہ اعمال ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے سعد بن عبادہ کی والدہ فوت ہو گئی تو سعد نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. عرض کی کون سی خیرات بہتر رہے گی؟ فرمایا پانی پینے کا انتظام، یعنی دوسروں کو پانی پلانے کا انتظام کرو. تو مرنے والے کے لیے یہ نیکی بھی باعث ثواب ہے، خواہ انسان اپنی زندگی میں خود کر جائے یا اس کے بعد اس کی اولاد کرے یا وارث کرے. پھر علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے. حصول علم کے راستے پہ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یعنی علم جو ہے انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. انسان اگر سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی مضمون لکھتا ہے، کوئی کسی کو تعلیم دیتا ہے، کسی طالب علم کی فیس دیتا ہے، کوئی اسکول بنوا دیتا ہے، کوئی مدرسہ بنواتا ہے، کچھ بھی جو علم کی ایکٹیویٹی یا ترقی کے لیے، اور آج کا دور جیسے کمپیوٹر انٹرنیٹ کا دور ہے یا اور وسائل، تو کوئی بھی ایسا آلہ یا چیز خریدنا یا تیار کرنا یا ایجاد کرنا وہ سب اس میں شامل ہے جس سے خیر کی بات عام ہو سکے. پھر نیک اولاد، یعنی انسان کی زندگی میں بہت چانس ہے کہ اپنے بچوں کی، اور خصوصاً آپ مائیں ہیں جن کے پاس بچوں کو وقت زیادہ ملتا ہے رہنے کا، ان کی اچھی تربیت کرے. آپ نے فرمایا سب سے پاکیزہ کھانا جو تم کھاتے ہو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں شامل ہے. یعنی گویا اولاد کو قرآن و سنت کا علم دینا، اچھی تمیز، اخلاق، ادب سکھانا جو ہے اجر و ثواب کا باعث ہے. ایک اور چیز جو میت کو فائدہ دیتی ہے وہ دعا ہے. ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور اس آدمی کے پاس ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جو دعا تم اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہو وہی تم کو بھی ملے. پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے، جو اپنے ماں باپ یا بہن بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے، اور جب وہ اسے پہنچتی ہے تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری اس کو وہ دعا ہوتی ہے جو دوستوں کی طرف سے اس کو ملتی ہے یا اولاد کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اہل دنیا کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا کرتا ہے. یعنی ہماری دعائیں مردوں کے حق میں کیسے ثابت ہوتی ہیں؟ جیسے پہاڑ جتنا تحفہ، جو معمولی چیز نہیں ہے کسی مرنے والے کے لیے دعا کرنا.
مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا، یعنی ان کی بخشش کی دعا کرنا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ اللہم ادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. تو یہ مسنون دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردے کے لیے پڑھتے تھے. ہم سب کو بھی اپنے والدین کے لیے اور دیگر رشتہ داروں کے لیے یا دوستوں کے لیے جو دنیا سے چلے جائیں یہی دعا کرنی چاہیے. ہم سب کے پاس جو وقت ہے، صحت ہے، جوانی ہے، یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، حساب ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں دو کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے لیے ایسے کام کرنے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنے. دوسرے وہ کام ہیں جو ہمیں اپنے عزیز دوستوں، رشتہ داروں، والدین اور دیگر اقرباء کے لیے کرنے ہیں اگر وہ دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ وہ اب اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے، وہ اب آپ کی دعاؤں کے محتاج ہو گئے. تو سب سے پہلی بہترین چیز جو کرنی ہے آپ کو وہ دعا کرنی. نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ کوئی قرضہ چھوڑ گئے تو پہلے اس کو ادا کریں، ان کی وراثت تقسیم کرنے میں مدد کریں اہل خاندان کی. تیسری چیز، اگر ان کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس کو ادا کریں، چاہے خود رکھیں یا اس کا کفارہ دیں. اور چوتھی چیز یہ کہ ان کے لیے صدقہ خیرات کا اہتمام، جیسے کنویں کھدوانے کی شکل میں یا پانی پلانے کی شکل میں یا اور کسی بھی طریقے سے. تو دعا، قرضوں کی ادائیگی، علم کا پھیلانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میت کو فائدہ دیتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. میں نے اسی لیے ذرا سا پہلے چھوڑا ہے کہ دعا کا بھی وقت مل جائے، اور اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو جو اس لیکچر سے واضح نہیں ہوئی تو اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے. شرک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شریک کرنا. اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اختیارات میں کسی اور کو شریک سمجھنا شرک ہوتا ہے. ذات میں شرک کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کے علاوہ پتھروں کے بت یا فرشتوں یا نیک انسانوں کو بھی پوجنا، یعنی خواہ وہ کوئی قبر ہو یا پتھر کا کھڑا بت ہو یا کوئی فرشتہ ہو یا پھر مورت ہو یا کوئی بھی چیز. صفات میں شرک یہ ہوتا ہے کہ جو قوت اللہ کے پاس ہے وہ اوروں کے پاس بھی. مثلا وہ رزق دیتا ہے تو ہم یہ آس لگا لیں کوئی اور بھی دیتا ہے. اگر وہ دعائیں سنتا ہے تو ہم سمجھے کوئی اور بھی ہماری پکار سننے والا ہے. اگر وہ رزق اور اولاد دیتا ہے تو ہم سمجھے کسی انسان کے ہاتھ میں بھی ہے، نعوذ باللہ ایسا. یہ صفات میں شرک ہوتا ہے. کسی کو قسمتوں کا بنانے بگاڑنے والا ماننا نہیں، یہ سب صرف اللہ ہی کرتا ہے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا، اگر تم کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے. اگر یہ سمجھنا کہ ہمارا غم اور مشکل کشائی کوئی اور کر دے گا، یہ شرک. اسی طرح حقوق کے، جیسے عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، اگر آپ غیر اللہ کی شروع کر دیں، نماز، روزہ، سجدہ وغیرہ، تو یہ شرک. اختیارات یہ کہ جیسے اختیارات اللہ کے اگر کسی اور میں سمجھے تو یہ بھی شرک. سوال ہے میت کے نام پر کھانا پکا کر کسی کو کھلانا یا مسجد میں بھیجنے سے میت کو فائدہ ہے یا نہیں؟ اگر وہ کسی غریب کو آپ کھلا رہے ہیں، کسی ضرورت مند کو دے رہے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا، یعنی صدقہ اس کے نام پر آپ کر رہے ہیں اس کو فائدہ پہنچانے. لیکن اگر وہ پکا کر خود ہی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ تیسرے دن کل کرتے ہیں اور اس میں اچھے اچھے فروٹ کاٹتے ہیں اور وہ سب آئے ہوئے دوست رشتہ دار کھا پی کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، پارٹی کا سما ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی صدقے کی قسم نہیں ہے. یا پھر یہ کہ ہر جمعرات کو ہم اسی طرح کا کام کرتے ہیں، یا 40 دن گزرنے پر ہم دیگ چڑھاتے ہیں اور سب ایک جیسے دعوت ہو رہی ہے سب کی، آئے بیٹھے کچھ اور کھایا پیا اور چلے گئے. تو صدقہ ہے نا، یعنی کسی غریب کو کھلانا، کسی ضرورت مند کو دینا. تو میت کے نام پر اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت مندوں کو دیں، یتیموں کو دیں، بیواؤں کو دیں، مسکینوں کو دیں، یہ صدقہ ہوگا. 13 شعبان کو میت کے حوالے سے کوئی چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ میت کے لیے مثلاً اگر صدقہ کرنا ہے اور آپ کو غریب مسکین کو بھی آپ نے کھانا کھلا دیا تو اور کیا کریں؟ کسی کو پڑھا دیں، کسی بچے کی فیس دے دیں، اور نیت یہ کر لیں کہ اس کا ثواب میت کو پہنچے. کوئی اسکول بنوا، آپ دیکھیں ہمارے اسکولوں میں لائٹ نہیں ہوتی، بیٹھنے کو کرسیاں نہیں ہیں بچوں پہ، اور اسی طرح عمارت نہیں ہے سر پہ. پاکستان میں کتنے اسکول ایسے ہیں جن کی چھتیں ہی نہیں ہیں، اوپن میں اسکول ہو رہے ہیں. تو یہ علم جو ہے یہ فرض ہے مسلمانوں پر حاصل کرنا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس فرض کی ادائیگی میں اگر آپ کوئی بھی چیز میت کے لیے کرتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہے. اور ابھی تو مردے کی حالت میں نے بتائی ہے کہ یا تو نیک ہوگا اور یا بد ہوگا. اب اگر ایک شخص سزا میں مبتلا ہے وہاں، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ عید کر رہا ہوگا؟ یہ تو عقل کو بھی نہیں لگتی نا بات کہ مردہ عید کرے.
مردوں کی کیا عید، نصف شعبان کی کیا کوئی دعا ہے؟ یہ دعا کی کوئی فضیلت ہے؟ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی دعا تو ہمیں نہیں پتہ چلتی قرآن و سنت میں کہ جو آپ نے 15 شعبان کو خاص طور پہ مانگی. دیکھیے کہ اسلام میں عبادت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرے. یہ ہے عبادت کی روح. یہ نہیں کہ آپ سال بھر بھولے رہیں اور ایک دن بس جلدی سے جا کے ہاتھ لگائیں، یاد کر لیں، پھر آ کے واپس بھول جائیں. کرسچنس کے اندر تو یہ ہے کہ سنڈے کے سنڈے آپ جا کے خدا کو یاد کر لیں اور باقی دن جو ہے وہ